وقال فی مقام آخر من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. سامعین، اوامر و ناہی. اوامر وہ احکامات الہی ہیں جن کے کرنے کے ہم پابند ہیں، اور ناہی وہ کام ہے جن سے کرنے سے منع کیا گیا. امر بالمعروف نہی عن المنکر اسی کو کہتے ہیں. قرآن شریف میں اللہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. بھلائی کے کاموں کا حکم کرنا، ترغیب دلانا، توجہ دلانا، تلقین کرنا، یہ خیر امت کا فریضہ ہے. تم بہترین امت ہو، لہذا تمہارا یہ فرض بنتا ہے. اور برائیوں سے روکنا، خراب باتوں سے منع کرنا، معصیت، سیئات سے خبردار کرنا، اور ان کے عذاب، ان کے انجام سے باخبر کرنا، ڈرانا، یہ بھی خیر امت کا فریضہ ہے. جو فرض ہیں فرض ہیں، بہرحال کرنا ہے. جو واجبات ہیں وہ بھی لازمی کام ہے، نہیں کرنے پر پوچھو گی. اب ان سے ہٹ کے کچھ سنتیں مؤکدہ ہیں، ایسی سنتیں جن کا حضور نے حکم فرمایا، تاکید فرمائی، ان کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے. اور ان سنتوں سے ہٹ کے جو دوسری سنتیں ہیں ان کو نفلی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے. حضور نے کرنے کا حکم نہیں فرمایا مگر کرنے والے کے لیے بشارتیں سنائی، ان کا اجر و ثواب بتایا، لوگوں کو ترغیب دلائی. تو یہ نفل جن کو آپ عرف عامہ کہتے ہیں. تو جو فرائض ہیں ان کے نہ کرنے پر تو باس پرسوں کی عذاب ہوگا. جو واجبات ہیں ان کو بھی چھوڑا نہیں جا سکتا، ان کی بھی پوچھ ہوگی. جو سنت مؤکدہ ہیں وہ بھی آپ بلا کسی عذر کے چھوڑ نہیں سکتے. اب جو سنت غیر مؤکدہ ہے، اب اس میں بہت سے کام آ جاتے ہیں. تو من حیث المجموع یہ ساری نیکیوں کو قرآن نے کئی مقامات پہ بیان فرمایا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا وهم من فزع یومئذ آمنون. شاید سورہ نمل میں. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، عشر امثالھا بھی آیا اور خیر منہا بھی آیا. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وهم من فزع یومئذ آمنون، یہ سورہ نمل کی آیت ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، یہ سورہ قصص، دونوں بھی 20 پارے میں ہے. سورہ نمل کے فوری بعد سورہ قصص آتا ہے. تقریباً ایک ہی مضمون کی 2 آیتیں. اور 8ویں پارے میں
سورہ انعام میں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون. یہ سورہ انعام میں آیا. تو من جاء بالحسنہ من جاء بالحسنہ من جاء بالحسنہ قرآن نے کئی مقامات پہ یہ ارشاد فرمایا ہے جو کوئی نیکی لے کر آئے. من جاء بھی، اس سے پہلے بھی آپ کو کئی مثالوں کے ذریعے یہ بات میں نے واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن کریم میں فعل ماضی کے ساتھ جب بھی کا صلہ آتا ہے تو اس کے معنی ساتھ لانے، ساتھ لے کے جانے، معیت کے معنی ہوتے ہیں. کہ فعل کے ساتھ بعض دفعہ امر کے ساتھ بھی آتا ہے بھی کا صلہ، جیسے اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ لے کے جاؤ میرا قمیص اپنے ساتھ. حضرت یوسف کا جو واقعہ بیان ہوا ہے، تو یہ سنگت معیت کا معنی یہ بھی کا صلہ فعل کے ساتھ دیتا ہے. تو من جاء جو کوئی آئے، کیسے آئے؟ بالحسنہ، نیکیوں کو ساتھ لے کر. نیکی کر کیا ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں جو ایسے پہنچے گا کہ اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی، تو قرآن فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا. جو اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچے کہ نیکیاں ساتھ لے کے آئے تو یہ اس کے لیے بھلا ہوگا. ان نیکیوں سے اس کے حق میں بھلا ہوگا، بہتری ہوگی، خیر ہوگا. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اور ایسے لوگ جو نیکیوں کی پونجی، نیکیوں کی کمائی، نامہ اعمال میں حسنات، خیرات ساتھ لے کے آئیں گے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس دن وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اس دن جس دن ہولناکی، پریشانیاں، قہر و جلال اپنے شباب پر ہوگا، اس دن یہ لوگ امن میں ہوں گے. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ. اللہ ان کو خوشخبری دے رہا ہے کہ جو اپنے ساتھ نیکی کے کام کر کے آئیں گے، نامہ عمل میں ساتھ لے کے آئیں گے نیکیاں، تو جس دن ساری انسانیت پریشان رہے گی اس دن ان کو پریشانی نہیں ہوگی، بلکہ یہ اللہ کے امان میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو امن والوں میں شامل فرما لے گا. بہت سی احادیث آئی ہیں، عرش کا سایہ رہے گا ان کے اوپر، زمین کے زلزلے ان کو کچھ نہیں پریشان کر سکیں گے، ٹوٹتے ہوئے ستارے ان کو خوف نہیں دلا سکیں گے، دھن کے جانے والے پہاڑوں کا منظر دیکھ کر بھی وہ گھبرائیں گے نہیں، اس لیے کہ اللہ کی حمایت ان کے ساتھ رہے گی، اللہ کی امان میں وہ ہوں گے. تو جو فرائض ہے وہ تو فرائض بہرحال کرنا، جو واجبات ہیں وہ تو واجبات ہے، جو سنت موقعہ ہے یہ تو ہماری زندگی کے معمولات ہونا ہی چاہیے. ان سے ہٹ کے انسان کوشش اس بات کی کرے کہ یہ تو وہی حکم کی پابندی ہے، ابھی اس کا اختیار ہے، اس کا کرم ہے، جو چاہے نوازے گا. جیسے اس آیت میں فرمایا گیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، سورہ انعام کی آیت. جو نیکی کے کام کر کے آئے گا ہمارے پاس، یہ ہماری رحمت کا تقاضا ہے، یہ ہمارے کرم کی سخاوت ہوگی کہ ہم ایک نیکی کا بدلہ ایک کے برابر نہیں دیں گے، بلکہ نیکی تو ایک کر کے آئے گا، بدلہ 10 نیکیوں کا دیں گے. جو نیکی کر کے آیا ہے اس کی نیکیوں میں اجر 10 گنا بڑھا دیا جائے گا، 10 times. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها.
وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، دیکھو نیکی کا کام کر کے آنے والے کے لیے نیکی کا اجر 10 ٹائمز، 10 گنا، اور جو گناہ کر کے آئے وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، قرآن فرماتا ہے فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ یہ اس کا عدل اور انصاف ہے، ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا اجر دینا، یہ اس کی رحمت کی شان ہے، اور ایک گناہ کا بدلہ ایک گناہ کے برابر ہی دینا، یہ اس کا عدل و انصاف ہے۔ گناہ گاروں کے ساتھ عدل اور انصاف ہوگا، جس کے ساتھ ہوگا اور جس کو چاہے گا تو وہ اپنی رحمت سے بخش بھی دے گا، یہ اس کا اختیار ہے۔ اس میں کوئی قانون قاعدے کی پابندی نہیں ہے، لیکن عمومی جو احکام ہے وہ یہ ہے کہ جو برائی کے ساتھ آئے گا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ، گناہ کر کے فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا، اس کو اس گناہ کا جو عذاب پہلے سے متعین ہے اسی مقدار میں عذاب دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اللہ ان پر ظلم نہیں فرمائے گا، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ نیکی کرنے والوں کو 10 درجے ثواب، 10 ٹائمز، تو یہ نیکی کی ترغیب، یہ شان رحمت کا اظہار، یہ بندوں کو مولا تعالیٰ اپنے رحمت سے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کرم کی باتیں ہیں سب، عدل و انصاف اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اور کہیں تو 10 گنا اجر بڑھا دیا جائے گا، اور کہیں تو فرمایا کہ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ جاؤ تم کیا 10 گنا 70 گنا 700 گنا کا حساب کرتے؟ اس کی رحمت کسی چیز کی پابند نہیں ہے، جس کو چاہے گا بغیر حساب دے گا، حساب ہی نہیں کر سکتے، اتنا دے گا، یہ اس کا اختیار ہے، یہ اس کی شان۔ تب یہ 3 آیتیں ہیں، دیکھیے من جاء بالحسنہ، من جاء بالحسنہ، من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا وہم من فزع یومئذ آمنون، سورہ نمل ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، یہ سورہ قصص ہے، 20 پارے میں یہ دونوں سورے۔ اور سورہ انعام میں یہ ارشاد ہوا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها من جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون۔ تو جب یہ خوشخبری ہمیں دی جا رہی ہے کہ بندگان حق کچھ نیکی کما کے آؤ، اللہ کا سامنا کرنا ہے تمہیں، اس کے روبرو پیش ہونا ہے، اس کے حضور جانا ہے، ہر نفس جو کچھ اگلا پچھلا اس کا ہے وہ سب دیکھے گا وہاں۔ سورہ انفطار میں فرمایا گیا اذا السماء فطرت واذا الكواكب انتصرت واذا البحار فجرت واذا القبور بوسرت علمت نفس ما قدمت واخرت، ہر نفس، ہر جاندار جان جائے گا اس دن کہ اپنے پیچھے کیا چھوڑ کے آیا اور اس کا بدلہ سامنے کیا آنے والا ہے۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، اور سورہ زلزال میں ہے، دیکھیں آپ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ایک مثقال، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی جو کرے گا تو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس نیکی کو دیکھے گا اس دن اپنے سامنے، اس کا اجر و ثواب بھی اسے دیا جائے گا، بشرطے کہ وہ نیکی خالصۃ لوجہ اللہ کی گئی ہو۔ یہ شرط ہے نیکیوں میں، اخلاص نیت چاہیے۔ اخلاص نیت کیا ہے؟ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی کو بتانے کے لیے نہیں،
کسی اور غرض و غایت کے لیے نہیں، کسی تماشے کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، نیک نامی کے لیے نہیں، عزت دولت کے لیے نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا جوئی۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا وزن بھی اس دن وہ دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جہاں نیکیوں کا وزن دیکھے گا، ان کا اجر و ثواب بھی بتایا جائے گا، وہیں وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اپنے گناہوں کا انجام بھی دیکھے گا۔ دونوں چیزیں اس کے سامنے آنے والی۔ تو یہ بات ہے ایمان والوں کے لیے وہ دن جو حضوری کا دن ہے، جانا ہے، حساب دینا ہے، کوئی مفر نہیں، کوئی فرار نہیں، نو اسکیپ، کوئی نہیں بچے گا، سب کو جانا ہے اس کے حضور۔ اب کس کے حصے میں کرم آتا ہے، کس کے حصے میں رحمت آتی ہے، کون غضب کا مستحق ہوتا ہے، یہ تو وہ جانے۔ اب جو خوش نصیب جن کے حصے میں رحمت آئے گی، فضل آئے گا، کرم آئے گا، دعا کرنا ہمیشہ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہم کو بھی انہی میں شمار فرما لے۔ اور جن کے حصے میں قہر و غضب، عذاب، دعا کرنا اللہم لا تجعلنا منہم، اے اللہ ہم کو ان میں نہ بنا، ان میں نہ شمار فرما۔ قرآن کریم میں قہر و غضب کی بھی بہت سی آیتیں آئیں، جہاں انعامات کا جا بجا ذکر ہے وہاں قہر و غضب کی بات بھی ہوئی ہے، اور بتلایا گیا کہ کیسے کیسے عذاب دیا جائے گا، کیا بھیانک صورتیں ہوں گی عذاب کی۔ اللہ اکبر۔ احادیث شریفہ میں تو بہت تفصیلات ملتی ہے۔ ایک اچھا موضوع ہم لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ، کئی اقساط اس پہ گفتگو رہے گی۔ تو چند ایک باتیں، وہ ڈوز اینڈ ڈونٹ جن کو آپ کہتے ہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ المستعان تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ چھوٹی چھوٹی کچھ باتیں ہیں، بظاہر بہت چھوٹی چھوٹی لگتی ہے، لیکن ان کے اجر و ثواب کا یہ حال ہے کہ حضور سرور کونین نے ان کے لیے جو خوشخبریاں سنائی ہیں، احادیث شریفہ بھری پڑی ہے، بھری پڑی ہے۔ بظاہر بہت کم وقت میں وہ عمل ہو جاتا ہے، بظاہر اس کام کا کرنے میں کوئی بوجھ، کوئی ثقل، کوئی مشقت آپ کو نہیں ہوتی ہے، لیکن کل میزان میں ان کا وزن ایسا ہوگا کہ میزان کا پلڑا نیکیوں کا جھک جائے گا۔ بظاہر چھوٹی چھوٹی نیکیاں، اور بہت سی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کے کرنے کا اجر و ثواب ایسا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول نے بشارتیں سنائی کہ لوگوں یہ نیکی کیا کرو، اس نیکی کے کرنے کا ایسا اجر ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اگر سمندر کے جھاگ برابر بھی کسی کے گناہ ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس نیکی کے کرنے والے کے گناہوں کو بخش دے گا۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، یہ نفلی عبادتوں کے لیے یہ خوشخبریاں آئی ہیں۔ جو شخص اشراق کی کم سے کم 2 رکعتیں پڑھ لے، طلوع آفتاب کے بعد اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے سورج کے بلندی پہ آنے تک، یعنی چاشت کا وقت شروع ہونے تک۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے یہ نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ اشراق کی نماز پڑھنے والے کے لیے یہ اجر رکھا ہے کہ جنت میں اس کے لیے شاندار محل بنا دیا جائے گا۔ صرف جنت ہی نہیں دی جائے گی، بہترین محل سے نوازا جائے گا۔ اسی طرح اسماء الہی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ 99
99 نام ہے اللہ کے. جو شخص ان 99 ناموں کو حدیث میں ہے کہ گد گد کے پڑھے، یعنی چھوڑے نہیں کوئی نام بیچ میں. عموماً قرآن شریف کے سرے ورق پہ اسماء الہی چھپے ہوئے ملتے ہیں، اور بعض قرآن شریف میں حضور کے اسماء مبارکہ بھی مل جاتے ہیں. تو آسان ہے، قرآن شریف میں موجود ہوتے ہیں. جو شخص پڑھ لے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا، اللہ اسے جنت میں داخلہ دے گا، اور جنت میں اس کے لیے شاندار محل ہوگا. کتنی دیر لگتی ہے بھائی وہ نام پڑھنے میں، کتنی دیر لگتی ہے اشراق کی نماز پڑھنے میں. ایسے ہی چاش تھی نماز. جب سورج بلندی پہ آ گیا، اب آج کل ہم ہر چیز گھڑی سے حساب کرتے ہیں. پہلے لوگ سورج کو دیکھ کر، ستاروں کو دیکھ کر وقت کا تعین کیا کرتے تھے. وہ دور گیا. اب آج ہمارے پاس گھڑی ہے، موبائل میں خود گھڑی ہوتی ہے، ٹائم آپ کو آسانی سے معلوم ہو جاتا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ اب ان دنوں سورج جلد طلوع ہو رہا ہے، فجر کا وقت جلد ختم ہو رہا ہے، راتیں ابھی چھوٹی ہے. میرے خیال میں 5:35 اور 40 کے درمیان میں فجر کا وقت ختم ہو جا رہا ہے. 6 بجے کیا کچھ بعد سورج طلوع ہو جاتا ہے. 2 رکعت آپ نے پڑھ لی. ایسے ہی 8 سوا 8 بجے دیکھیے سورج کافی بلندی پہ آ جا رہا ہے. چونکہ موسم گرما کا ہے، رات چھوٹی ہے، دن جلدی طلوع ہو رہا ہے، دن بڑا ہے. سردی کے دنوں میں یہ ہوتا ہے کہ 6:42 تک فجر کا وقت رہتا ہے، 6:45 تک تقریباً. تو 7 بجے کے بعد سورج طلوع ہو رہا ہے، لگ بھگ 7 بجے کے آس پاس میں. تو ایسے دنوں میں چاش کا وقت بھی تھوڑا ادھر ہٹ کے شروع ہوگا، 8:30 9 بجے سمجھیے آپ. یہ اوقات بالعموم ایسے ہیں کہ ہم گھر پر ہی رہتے ہیں، سمجھا. تو اتنا وقت نکال لے کہ 2 رکعت. چاش کی نماز پڑھنے والے کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے جو چاش کی نماز پڑھتا ہے اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ برابر ہو. زبد البحر، مثل زبد البحر. اور ہمارے پاس مسجد میں تو بالالتزام ہر فرض نماز کے بعد ہم لوگ جس کو تسبیح فاطمہ کہتے ہیں، سید کونین سیدتنا فاطمہ سیدۃ النساء العالمین، جگر گوش رسول، سید کائنات کو حضور نے یہ وظیفہ عطا فرمایا تھا. آپ نے حضور کی بارگاہ اقدس میں یہ معروضہ رکھا تھا کہ یا رسول اللہ، میں گھر کے کام کاج کر کے تھک جاتی ہوں، بڑی تکان ہوتی ہے، اگر کوئی باندی خادمہ لونڈی کا انتظام ہوتا ہے تو بہتر ہے. سرکار دو جہاں نے فرمایا کہ فاطمہ، میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، اسے پڑھ لیا کرو، کام بھی ہلکا ہوگا اور بڑا اجر و ثواب اس کا ہوگا. تو ایک حدیث شریف اس سلسلے میں مسند احمد ابن حنبل میں درج ہے. من سبح اللہ 33 فی دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ جس نے تسبیح پڑھی اللہ کی، سبحان اللہ، سبح اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وحمد اللہ 33 وکبر اللہ 33، حمد اللہ
حمد بیان کی اللہ کی، الحمدللہ 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 کے بارے میں ایک اور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا یہ بہترین دعا ہے، اس کی کثرت کیا کرو، یہ بہترین دعا ہے، یہ اس کے پڑھنے والے کے دل کے ارمان اللہ تعالیٰ از خود پورے کر دیتا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو سبحان اللہ الحمدللہ وکبر اللہ 33، اللہ کی تکبیر بیان کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا سبحان اللہ والحمدللہ پڑھتے ہیں ہم لوگ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر 33 مرتبہ ہر نماز کے بعد۔ تو حضور ختمی مرتبت نے اس کے لیے بشارت سنائی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دے گا، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ برابر ہوں۔ یہ 33 99 ہو جاتا ہے۔ اب حدیث شریف میں آتا فَتِلْكَ 99، یہ سب ملا کے 99 ہو جاتے، 99 ہو جاتے۔ اب کیا؟ ثم قال، پھر حضور نے فرمایا تمام المیہ، کہ 100 پورا کرے وہ۔ ایک اس میں آپ بڑھا دے تو 100 پورا ہو جاتا ہے۔ کیا پڑھے 100 کرنے کے لیے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، جس کو عام طور پہ بچوں کو یاد دلاتے چوتھا کلمہ، کلمہ تمجید۔ یہ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ 3 کے 3 جز تیسرے کلمے میں آ جاتے ہیں۔ بچوں کو یاد دلانے کا طریقہ ہے، پہلا کلمہ ایمانیات، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اول کلمہ طیب بول کے یاد دلاتے ہو، ایسا کلمہ جس سے پاکی مل جاتی ہے، کفر کی نجاست سے بھی پاک ہو جاتا ہے، دل سے پڑھ لیا اور زبان سے اقرار کر لیا، دل سے اقرار کر کے زبان سے ادا کر لے تو کفر کی نجاست سے بھی پاک ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام رکھے کلمہ طیب، پاک کلمہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ دوم کلمہ شہادت، اس میں گواہی دیتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ثم کلمہ، پھر چارم کلمہ، پنجم کلمہ بچوں کو یاد دلاتے ہیں، سب اس میں ہماری ایمانیات اور یہ نیکی کی باتیں داخل ہے۔ تو سوم کلمہ اللہ کی بزرگی کا ہے، چوتھا کلمہ اللہ کی توحید کا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تیسرا کلمہ ہے جس میں بزرگی بیان ہو رہی، چوتھا کلمہ ہے جس میں توحید بیان ہو رہی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کو تمجید بولے، اس کو توحید بولے، نام رکھے بچوں کو یاد دلانے کے لیے، ایک طریقہ ہے۔ ایک صاحب اس مسئلے پہ الجھنے لگا، آج کل ہر بات پہ الجھا ہوا ہے، ایسا کہے کو، یہ ایچ کہے کو، وہ ایچ کہے کو، یہ کہاں سے نکال لیا، یہ پہلا کلمہ تو، ارے پاگل ہے تو، حدیث نہیں پڑھتے، پر اپنے کو تو حدیث والے بولتے تم لوگ، جاہل۔ حدیث شریفہ میں سب بیان ہوا ہے۔ تب یہ جو چوتھا کلمہ جس کا نام کلمہ توحید رکھا گیا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور فرماتے ہیں جس نے 33 پڑھ کے 99 کا عدد پورا کر لیا تھا اور 100 پورے کیا، تمام المیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ پڑھ لیا تو حضور فرماتے ہیں غفر لہ خطایا ان کانت مثل زبدۃ البحر، اس کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، وَإِن كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ، اگرچہ کہ وہ سمندر کے جھاگ برابر ہو۔ دنیا میں سمندر کتنے ہیں؟ ایک سمندر کی حدود ہماری نظر نہیں چھو سکتی، اس کنارے آپ کھڑے رہ جائے تو سمندر کا وہ کنارہ نہیں نظر آتا، کنارہ ہے ہاں نہ کہ
اس کنارے پہ ایک ملک آباد ہے تو اس کنارے پہ بھی کوئی اور ملک آباد ہے، مگر ہماری نظر وہاں تک پہنچ نہیں پاتی. ہماری نظر کی بھی ایک حد ہے صاحب. وہ کسی اور کی نظر ہے. جب آسمانوں میں اڑے تو موسیٰ کو رات کی تاریکی میں قبر میں نماز پڑھتا ہوا دیکھ لے. وہ مصطفیٰ کی نظر ہے. زمین پر بیٹھے ہوئے خاک نشینی فرش نشینی ہے اور 7 آسمانوں کے پرے سدرہ پہ ابھی جبرائیل پر کھول رہے، پروں کو جنبش دے رہے، ادھر فرما رہے، دیکھو جبرائیل آ رہے. یہ ان کی نظر ہے. یہ ہماری نظر ہے کہ سمندر کے اس کنارے پہ کھڑے رہو تو ادھر کا کنارہ نہیں نظر آتا ہم کو. ہوا میں فضا میں پلین اڑتے ہیں. ایک زمانہ تھا ایئرپورٹ پہ جا کے وہ گیلری ایئرپورٹ پہ تھی، بیگم پیٹ ایئرپورٹ پہ، تو ہم برسوں یہ منظر دیکھتے رہے. جانے والے کو خدا حافظ بولتے. وہ ابھی یہ آپ کا ایئر برج کا زمانہ نہیں آیا تھا سب. اب تو پلین آ کے وہاں تک لگ جا رہا، سیدھا وہ ٹنل میں سے پلین میں ہی پہنچ جاتا. جب ایسا نہیں ہوتا تھا، وہ پلین کو سیڑھی لگتی تھی، وہ سیڑھی پہ جانے والا مسافر چڑھتا تھا، ادھر سے ہاتھ بتاتے، ایک ایک سیڑھی چڑھتا ہوا وہ بھی سب کو خدا حافظ کہتا، یہاں تک کہ پلین میں بیٹھ جاتا. اور جب پلین ٹیک آف لیتا، سمجھے آپ، اب یہ ہاتھ بتاتے رہتے اس آس میں کہ شاید وہ دیکھ رہا ہوگا. جہاں تک ونڈوز ہوتی ہیں بازو میں لگی ہوئی، اس میں سے دکھ سکتا، وہ دیکھتا. اس کے بعد تو وہ نہیں دیکھتا رہتا، یہ ہاتھ بتاتے رہتے خوشی میں، بچے بڑے سب. کب تک؟ کچھ دور پلین جاتا، اس کے بعد اس کا ڈائریکشن بدل جاتا. جیسے ان کی ایئر ٹریفک کے اصول ہے. اب اس کے بعد صرف نظروں سے سلام کے پیغام پہنچتے رہتے، ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر. سمجھا؟ گھورتے رہتے. کب تک؟ جب تک پلین نظر آتا رہا. ایک بلندی ایسی آتی کہ اب اس کے بعد پلین بھی نظر نہیں آتا. مایوس ہو کے سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاتے کہ بھئی اب تو پلین بھی نہیں دکھائی دے رہا. تو کچھ بلندی تک ہم دیکھ سکتے، اس کے بعد کچھ نہیں نظر آتا. لیکن ایک سمندر کی بات ہم جب کرتے ہیں تو اس کنارے سے ادھر کا کنارہ نہیں دیکھ سکتے. اتنی وسعتیں سمندروں کی ہے. اور ساری دنیا جو ہے ہماری، اس میں 3/4 حصہ 3/4 سمندر ہے. پون حصہ دنیا کا پانی ہے. اب جو بچا ہوا 1/3 ہے وہ زمین ہے. تو زمین کتنی ہوئی؟ چھوٹی ہے. سمندر بہت بڑے ہیں. اب ان سمندروں کے جھاگ کون حساب کرے صاحب؟ اب اندازہ کرو آپ اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کا. کام چھوٹا سا ہے. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا. تو جو سید کائنات کو حضور نے تسبیح فاطمہ میں بتایا تو اس میں تو 34 مرتبہ اللہ اکبر ہے. تو 100 تو ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ایک دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ لے تو اللہ کے پیارے رسول خوشخبری سنا رہے ہیں کہ یہ نماز کے بعد پڑھنے والے مصلی نمازی کے لیے اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اس کے سارے گناہ اگرچہ کہ سمندر کے جھاگ برابر ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. چاہیے ہم کو کہ ہم ہماری زندگی میں کچھ ایسی باتوں کو معمولات میں شامل کر لیں. معمولات میں
ہماری مسجد میں پڑھتے ہیں ہم لوگ، بعض مساجد میں اس پہ بھی جھگڑا، امام صاحب سلام پھیر کے بیچارے تسبیح پڑھ لے، پیچھے سے ایک جاہل کھڑا رہتا، ارے مول صاحب دعا کرو حضرت، یہ کیا لگے بیٹھے بدعت، انگلیوں پہ گن لیتے بیٹھے، کیا کو بھی گن رہے. جہال، جاہلوں میں بھی اعلیٰ قسم کی جاہل، اجہل جہال. ارے بدبختی حدیث ہے رے، جن کے 33 وقت سبحان اللہ پڑھ، 33 وقت الحمدللہ پڑھ. اور اللہ کا کرم ہے کہ ہماری مسجد میں ایسے سارے معمولات پہ صدیوں سے عمل ہو رہا ہے. یہ ہمارے بزرگوں کی رعایت کیے ہوئے کام ہے جو کتابوں سنت کی روشنی میں ہمارے بھلے کے لیے. روز فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ جاتا ہے ہمارے پاس، بڑا اجر و ثواب آیا ہے صبح کی نماز کے بعد پڑھنے کا. انشاءاللہ آئے گی سب گفتگو آگے، میں ساری چیزیں انشاءاللہ المستعان سناؤں گا. اور یہ جو تسبیح فاطمہ جس کو کہا گیا، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، جو تیسرا کلمہ ہم کہتے ہیں، ابھی اس کا اجر و ثواب کے بارے میں بھی 1-2-3 احادیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو یہ جو 2 تسبیحات اور چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں جن کا بہت اجر ہے، ان کو کہتے ہیں اذکار معصورہ. ان کا نام ہے اذکار معصورہ. اب تو حالت یہ ہے کہ یار لوگ ان ساری باتوں کو انکار کر دے رہے. ایک جاہل کی ویڈیو کلپ ایک صاحب کے بولنے پہ دیکھا، میں مذاق اڑا رہا، یہ پڑھ لیا تو 10 قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا، بولے یہ پڑھ لیا تو 1 قرآن پڑھنے کا. ارے جاہل بدبخت، تیرے کو معلوم ہی نہیں نا گدھے. ترمذی شریف میں حدیث ہے، ایک باب ہے، باب ما جاء فی فضل یاسین. یاسین شریف کی فضیلت میں ایک باب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور نے فرمایا جس شخص نے 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لی، 22 پارے کے آخر سے شروع ہوتی، 23 پارے میں جا کے لگ بھگ ربع کے بعد ختم ہو جاتی. جس نے 1 دفعہ یاسین شریف پڑھی اس کو 10 قرآن پڑھنے کا اجر دیا جاتا ہے. حدیث ہے ترمذی شریف 1861 شاید صفحہ ہے، 8820 حدیث ہے. کچھ پڑھتے نہیں اور احادیث کے منکر ہو جاتے ہیں. سورہ اخلاص کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ 3 مرتبہ اخلاص پڑھ لیا کرو تو 1 قرآن پڑھنے کا ثواب. وہ بدنصیب ان ساری باتوں کا مذاق اڑا رہا. تو ایسے ایسے جاہل قوم کے قائد، مذہبی پیشوا، رہنما، رہبر اور قوم ہے کہ ان کے پیچھے ہے، یہ آثار قیامت ہے. حدیث شریف میں ہے کہ اس دن سے پناہ مانگو جب تم پر جاہل مسلط کر دیے جائیں گے. حدیث شریفہ میں جو چیزیں بیان ہوئی اذکار معصورہ، ان کا مذاق اڑا رہا ہو. چلو بالفرض تھوڑی دیر کے لیے یہ اگر مان لیا جاتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے ایسا اجر و ثواب نہیں ہوگا، ہے جو چیز حدیث سے ثابت ہے وہ تو ہے، تھوڑی دیر کے لیے تیری عقل نے قبول کرتی، ٹھیک چل. لیکن تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے اگر انہیں یاسین شریف پڑھ لے رہا تو؟ کیا پڑھ رہے حضرت؟ یاسین شریف پڑھنے کو چاہیے، قرآن شریف نازل اس واسطے چھوئی تھی. ارے تو تیرے کیا تکلیف ہو رہی ہے شیطان؟ نہیں پڑھنا. نام کیا ہے اس کا؟
اجی جناب قرآن سمجھ کے پڑھنے کا واسطے اور اس پہ عمل کرنے کا واسطے، پڑھنا سمجھنا عمل کرنا، یاسین شریف اس کے فضائل ہے، وہ سورہ مزمل کے فضائل ہے، وہ سورہ کہف کے فضائل ہے، سورہ واقعہ کے فضائل ہے، سورہ رحمان کے، وہی پڑھ لیتے بیٹھے ہوئے۔ جاہل ثواب کے واسطے وہ پڑھنا ہے، پورا قرآن عمل کے واسطے پڑھنا ہے۔ قرآن شریف بھی پورا ہی پڑھنا ہے، عمل بھی کرنا ہے، ثواب بھی حاصل کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے پیارے رسول نے سب تو 3 دن میں پورا قرآن پڑھتے کیا؟ حضور نے 3 دن میں قرآن ختم کرنے کی بات فرمائی، اس سے کم وقت میں پسند کرنے کو ناپسند کیا حضور نے، اس سے کم وقت میں ختم کرنے کو حضور نے ناپسند فرمایا۔ لیکن کچھ اللہ کے لال ہے ایسے بھی اس دنیا میں۔ ابھی حال میں ایک صاحب کا انتقال ہوا، میں نے اس سے پہلے بھی شاید عرض کیا ہے آپ کے سامنے، وہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں تھے، روز ایک قرآن شریف پڑھتے تھے پولیس والے۔ عام طور پہ پولیس ڈپارٹمنٹ میں کام کرنے والوں کو ہم لوگ اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، ایسا نہیں ہے، اچھے ہر جگہ اچھے ہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں ایسے اچھوں کے لیے تو اور زیادہ اجر و ثواب ہے، جو گندے ماحول میں رہ کے بھی نیکی، تقوی، طہارت، پرہیزگاری، زہد و ورع، خشیت، خوف نہیں چھوڑے۔ بڑے لوگ ہیں یہ۔ تو روز ایک قرآن وہ پڑھا کرتے تھے، معمول تھا، حافظ قرآن تھے، روز پورا قرآن۔ نہ جانے زندگی میں کتنے قرآن انہوں نے پڑھ لیے۔ سادات سے تھے، نسباً سید بھی تھے وہ۔ پتہ نہیں اللہ کے کیسے کیسے بندے دنیا میں ہیں بھائی۔ ہم ہماری نانی ماں کو دیکھتے تھے، روز 10 پارے۔ سوال کرے ایک دفعہ، یہ آپ کب سے پڑھ رہے؟ 82 سے 83 برس میں انتقال ہوا، تا دم زیست آخر تک پڑھتے رہے، یہ معمول تھا۔ فجر پڑھ کے جو قرآن شریف کھول کے بیٹھ جاتے تھے تو وہ 10 پارے ختم ہونا تو ناشتہ کرتے تھے۔ پڑھتے 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 روانی اتنی آ جاتی کہ 1 گھنٹے میں 5 پارے پڑھنا معمول تھا ان کا، 2 گھنٹے میں 10 پارے، 6 بجے تلاوت شروع ہوئی، 8 بجے 10 پارے ختم۔ دن شروع ہوتا تھا ان 10 پاروں سے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیسی رحمتیں، کیسی برکتیں۔ تو پوچھا گیا ایک دفعہ کہ بھئی آپ یہ کب سے پڑھ رہے؟ تو خواتین میں ایسی خواتین آپ کو نہیں ملتی، عورت ہوتے ہوئے گھر، زندگی، اولاد، تربیت ان کی، شوہر کی خدمت، امور خانہ داری سب دیکھتے ہوئے۔ تو پوچھا کہ جی آپ کا معمول کب سے ہے؟ تو بولے شاید 14 برس یا 17 برس کی عمر سے یہ میرا معمول ہے۔ اب آپ حساب کر لو 82 سال تک ہر 3 دن میں قرآن کے حساب سے۔ اب لازمی ہے کہ کچھ دن چھوٹتا ہوگا قرآن پڑھنا، عورتوں کی مجبوریاں بھی ہیں، اولاد بھی ہے، ڈیلیوریز بھی ہوئی ہوگی، سب کچھ ہوا ہوگا، تو لازمی ہے کہ کچھ دن تو وقفہ دینا پڑا ہوگا۔ لیکن ان دنوں کو اگر آپ نکال بھی دے تو آپ حساب کر لیجئے کہ کتنے قرآن انہیں پڑھے ہو گئے۔ یہ لوگوں کے معمولات تھے، سبحان اللہ۔ پھر غیر حافظ نہیں تھے، روز 10 پاروں کا معمول، اللہ اکبر۔ اذا تلیت آیاتہ وجلت قلوبہم للتقوی، اللہ نے فرمایا جب اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے دل اللہ کی محبت سے جلا پاتے، چمکنے لگتے، اور تقوی، طہارت کے لیے تابنا کی اس میں آ جاتی ہے۔ تب روز جو 10 پارے پڑھ رہے ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اتنا ہم نہیں کرتے تو کچھ تو کرنا چاہیے۔ عادت بنائیں، اپنے معمولات میں داخل کریں۔ صبح فجر کے بعد کے یہ معمولات، دن میں اگر کبھی کچھ وقت مل جاتا ہے، یہ اسٹوڈنٹ لائف بھی ہے، لوگوں کا کاروبار بھی، تجارت پیشہ لوگ بھی ہے، امپلائیز بھی ہیں،
جیسا کام دفتر میں ہوتا ہے کرنا پڑتا ہے، چاہے پرائیویٹ سیکٹر میں ہو کہ گورنمنٹ امپلائی ہو، سب کچھ ہے، سبھی کو لگا ہوا ہے سب. لیکن صبح کا وقت اور شام کا وقت تو بہرحال کچھ نہ کچھ وقت فرصت کا مل جاتا ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہمارے معاملات میں ایسی چیزوں کو شامل کریں، اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنے، ہمارا دن اچھے انداز میں شروع ہو. کوشش کریے کہ فجر کی نماز کے بعد آپ کی پہلی مصروفیت یاسین شریف پڑھنے کی ہو. یہ بڑی فضیلت ہے یاسین شریف اور سورہ رحمان، بڑی فضیلت ہے. آئیے انشاءاللہ آگے گفتگو میں ہم عرض کریں گے. تو آج چونکہ یہ اذکار معصورہ کی گفتگو چل رہی ہے، تو یہ جو تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کے بارے میں حضرت عمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمام کلاموں میں یہ 4 کلمات افضل ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اور حضور نے یہ بھی فرمایا کہ تمام کلاموں میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب یہ کلام ہے. کلمہ، کلام. مشکات شریف میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ تم ان کو جس طرح چاہو پڑھو. ایک دوسری حدیث شریف یہ آتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو میں پڑھوں، یہ مجھ کو تمام ان چیزوں سے زیادہ محبوب ہے جن پر سورج طلوع کرتا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ پڑھنا اتنا پسند ہے کہ سورج جن چیزوں پر طلوع کرتا ہے، یعنی ساری دنیا کی ساری باتوں میں سب سے محبوب مجھے یہی کلمات ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر. اللہ کو پسند ہے، اللہ کے رسول کو پسند ہے، اللہ کو محبوب ہے، اللہ کے رسول کو محبوب ہے. کچھ عجب نہیں کہ پڑھنے والا بھی محبوب بن جائے. پڑھا کریں. ایک حدیث شریف میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدی پڑھ لے گا اس کے تمام گناہ معاف کیے جائیں گے، اگرچہ کہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے مثل ہوں. بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث مروی ہے. ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ ہی سے روایت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ہیں کہ زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں اور میزان عمل میں بہت بھاری ہے. پڑھنے میں بہت ہلکے، یعنی کم وقت میں آسانی سے آپ پڑھ لے سکتے ہیں، اور جب میزان میں نیکیاں تولی جائیں گی تو میزان عمل میں نیکیوں میں آپ کے اعمال میں جب جن کا شمار کیا جائے گا، ان کو تول دیا جائے گا تو یہ میزان میں بہت بھاری ہوں گے. اور رحمان کو بہت محبوب ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. وہ 2 کلمے یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بھی حدیث بخاری شریف اور مسلم شریف میں موجود ہے. مشکات شریف میں بھی اس کو شامل کیا گیا ہے، جلد 1 صفحہ نمبر 200. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر روایت کرتے ہیں کہ حضور سے پوچھا گیا کہ کون سا کلام افضل ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ کلام جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے لیے چن لیا ہے، یعنی سبحان اللہ و بحمدی. فرشتے مقرر ہے اسی کے ورد پر سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ و بحمدی، یہی کام ہے ان کا. فرشتوں کی جماعتیں ایک جماعت ایک کام کر رہی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے یہ بھی
ٹھیک ہے صاحب، بہت سے حدیث ہیں، انشاءاللہ المستعان آئندہ پھر تفصیل سے اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے۔ تو یہ اذکار معصورہ کہلاتے ہیں، ان کا نام ہے اذکار معصورہ۔ وہ دعائیں، وہ تسبیحات جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کے سامنے ان کے اجر و ثواب کا ظاہر فرمایا اور ترغیب دلائی، پڑھا کرو پڑھا کرو۔ استغفار کے بارے میں بھی پچھلی گفتگو چلی تھی رمضان شریف میں، یاد ہے ذہنی کے لیے، ریوائز کرنے کے لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں، کم سے کم روزانہ 100 مرتبہ ایک تسبیح استغفار کی پڑھا کریں۔ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، جو شخص دن میں 100 یا 100 سے زائد مرتبہ استغفار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسے ایسے راستوں سے روزی روٹی اور رزق عطا فرماتا ہے جس کا گمان بھی بندہ نہیں کر سکتا۔ ایک فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کر لیتا ہے تو اس کے کاموں میں جو رکاوٹیں، جو بندشیں، جو ہرڈلز، وہ سب کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسباب کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ جو شخص استغفار کی پابندی کرے تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ سب سنا کہ حضور نے فرمایا کہ لوگوں، میں روزانہ کم سے کم 100 سے زائد مرتبہ استغفار کیا کرتا ہوں۔ امام المعصومین جن سے گناہ ہوتا ہی نہیں، ناممکن ہے گناہ، وہ فرما رہے کہ میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اپنے رب سے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی ہماری زندگیوں میں ایسی باتوں کو شامل کر لیں، اللہ توفیق دے ہمیں، اور کوشش کریں ہم کہ بھئی تھوڑے سے وقت میں ہونے والے وظیفے ہیں صاحب، یہ سب بہت زیادہ وقت نہیں لگتا۔ 100 مرتبہ استغفار پڑھنے کو کتنا ٹائم لگتا صاحب؟ 100 مرتبہ سبحان اللہ وحمدہ یا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ تو مشکل سے 2-3 منٹ کا وظیفہ ہے۔ پابندی کریں۔ فرض نماز کے بعد آپ بیٹھ گئے، تسبیحات پڑھ لیے، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھ کے اٹھ گئے۔ اللہ کے پیارے رسول نے تو بشارت سنائی ہے کہ سمندر کے جھاگ برابر بھی گناہ ہے تو وہ اپنے کرم سے بخش دے گا سب۔ لیکن فالتو کاموں کے لیے گھنٹوں ہمارے پاس ہوتے ہیں۔ موبائل لے کے بیٹھ گئے تو پتہ نہیں چلا کہ آپ رات کے 3 بج گئے بیٹھے ہوئے، دن میں لے کے بیٹھے گھنٹوں نکل گئے، خبر نہیں ہے کہ کیا دیکھے، ملا کیا؟ لغویت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ موبائل میں بھی اچھے ایپس ہیں، اچھے علماء کی مباحث سنیے، تقاریر سنیے، جس میں آپ کے لیے آپ کے ایمان کی تازگی کا سامان ہو، آپ کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہو، عمل کی ترغیب ہوتی ہو، اعمال صالحہ کی تلقین ہوتی ہو، اچھا وہ بات بہت اچھی۔ لیکن یہ وہ بکواس میں اوقات خراب ہے۔ کرکٹ پہ تبصرے کرتے بیٹھے تو 2 گھنٹے نکل جاتے، ہوش ہی نہیں ہے۔ دسترخوان پہ کھانے کو بیٹھے، کھانا کم کھا رہے، کرکٹ پہ تبصرہ زیادہ ہو رہا ہے۔ اب یہ نیا عنوان ہے آج کل، کورونا، یہاں اتنے ہو گئے، وہاں اتنے ہو گئے۔ یہ تمہارے کو کہیں کمی ہے حساب؟ اپنے حساب کی سوچو، جو حساب دینا ہے اس کی سوچو، یہ حساب نہیں دینے کا ہے۔ آپ بڑے مصروف ہے ڈیٹا کلیکشن میں، کائی کو خبر میں حساب دینے والے اس کا؟ ہاں جی، کرنے کا کام کرو بھائی صاحب۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ فالتو مصروفیات کے لیے ہمارے پاس بڑا وافر وقت موجود ہے، سرپلس ٹائم، فاضل وقت، ایڈیکویٹ ٹائم۔ لیکن جب کام کی بات آتے ہی کانٹوں پہ ہو جاتے،
فرض پڑھتے ہی بھاگنے کی تیاری. وہ تسبیح پڑھنا پڑتا نا, بیٹھنے نہیں دیتا شیطان. کہاں گناہ معاف کرا لیتا کی, میں اتنی محنت سے گناہ کرا تو معاف کرا لے رہا, بھاگ اٹھ کے. اللہ توفیق دے, اللہ ہم سب کو استقامت عطا کرے اور نیکیوں پر اللہ تعالیٰ مداومت عطا فرمائے اور چھوٹی بڑی ہماری ہر نیکی قبول فرما لے, چھوٹے بڑے ہر گناہ کو معاف کر دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انصر الاسلام والمسلمين واهلك الكفرة اليهود والنصارى والمشركين. اللهم ارحمنا وارزقنا وعافنا واهدنا. ربي اذنبنا ذنبنا خرف لنا وطمنا الجنة. اللهم اجرنا من النار. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والسوء والاسقام واحفظنا واحفظ ازواجنا واحفظ اولادنا واحفظ ذريتنا واحفظ بيوتنا واحفظ ديارنا واحفظ ذرارينا واحفظ بلادنا واحفظ جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من كل آفات والبليات ومن كيد الكفار والمشركين. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى وسع الكرم. مولا تعالیٰ ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی دور فرما, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو فراغ دستی سے بدل دے. ہمارے روزگار میں کشادگی وسعت و برکت عطا فرما. جنہیں روزگار حاصل نہیں انہیں روزگار سے لگا دے. جو طلباء تعلیم کے میدان کا سفر طے کر رہے ہیں مولا ان کو کامیابی عطا فرما اور ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرما دے. جو ہمیں قرض دار ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما دے. بجائے سیل مرسلین والی طیبین طاہرین و صحابہ اجمعین. وابی محبوب کا سید مدین شیخ عبد القادر الجیلانی رضی اللہ عنہ. وابی محبوب کا سید صدیق حسین خواجہ محب اللہ رضی اللہ عنہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.